بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بغیر کسی تمہید کے بات کروں گی پاکستان میں ہونے والے زارا کے قتل کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ اسے کس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ اس کی وجہ جانیں گے تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ کیا یہ اتنی بڑی وجہ تھی کہ اسے اس بے دردی سے قتل کیا گیا، اور وہ بھی سگی خالہ اور اس کی بیٹیوں نے۔ اس کے بھائی کا کل میں انٹرویو دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا اگر میری بہن اتنی ہی بری لگتی تھی تو مجھے بتا دیتے، میں اپنی بہن کو واپس لے آتا۔ اس کے علاوہ بھی 101 حال تھا۔ اس اپنے بچے کو کہتے کہ اگر نہیں اس کے ساتھ ٹائم گزر رہا تو اسے طلاق دے دو۔ اتنا ظلم و ستم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ضرورت انہیں پیش آئی کہ انہوں نے میں کہتی ہوں دنیا میں ایسا قتل ہوا ہی نہیں ہوگا جیسے انہوں نے کیا۔ اور پھر جیسی سازش انہوں نے کی، انہوں نے یہ سوچا کہ قیامت تک اس کا پتہ ہی نہیں چلنا کہ جیسا ہم کر رہے ہیں، ہم نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، انہیں اس کو 5 الگ بوریوں میں ڈالا اور 5 الگ جگہ پہ پھینک دیا، سارا ہم نے گھر رکھ لیا اور اسے ہم نے جلا کے اس کے نقوش سارے مٹا دیے۔ تو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، آپ لوگ جہاں تک ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کو پہنچا دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ قتل کا چھپا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ آپ زمین کی 10ویں تہ میں بھی یہ بات چھپا لیں گے، آپ 1000 پردوں میں بھی چھپ کے یہ کام کر لیں گے، بڑی چالیں چل لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کا چھپا نہیں رکھا، پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اب اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ وہ تھی، اس کا 1 2.5 سال کا بچہ تھا، آگے وہ 7 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ اس کے ہسبینڈ نے کیا کیا ہے، اس نے کہا وہ اٹلی میں اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے باہر کی کنٹریز میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکال سکتا کہ کوئی کسی کی ڈیلیوری میں اس کے ساتھ جائے یا اس کا بڑا بچہ جو 2.5 سال کا ہے اسے سنبھالے۔ تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ تم ایسا کرو، پاکستان چلی جاؤ اور وہاں سے ڈیلیوری کروا کے آ جانا۔ اب جب اور بڑے پیار سے بڑے محبت سے اس کا بھائی بتا رہا تھا کہ انہوں نے بلایا اسے، پہلے 1 ماہ تک وہ کہتا ہے ہمارے گھر رہی ہے میری بہن، پھر 1 ماہ ادھر رہنے کے بعد میری خالہ بڑے ترلے اور منتیں کر کے اسے ساتھ لے کے گئی ہے کہ اس کا یہ ٹائم جو ہے نا ہم اپنے گھر میں نکالیں گے، اور بڑی ہنسی خوشی گئی ہے، کوئی مسئلہ مسائل انہوں نے ظاہر ہونے ہی نہیں دیا۔ ان کی جو پلاننگ تھی انہوں نے کسی کو یہ شو ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ ایک اس کا 2.5 سال کا بچہ، اس کے باپ اور اس کے بھائی کی باتیں سنی ہی نہیں جا رہی۔ اب یہاں میں آپ یہ حساب لگائیں، اب یہ جتنا مرضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، رزق دیا ہو، عزت دی ہو، سب کچھ دیا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالنے لگتا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کا باپ پولیس میں بڑا آفیسر ہے، لیکن اب جو بھی کر لے، جیسے بھی اس کے قتل کی تفتیش کر لے، ان لوگوں کو سزا دے لے، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو، جو اس نے مصیبت اپنے اوپر جھیل کے وہ مری، اس کا مداوع کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے لوگ اپنی بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈرتے ہیں، یہی وجہ ہے لوگ ڈرتے ہیں۔ میں اتنی اس خبر کو لے کے اتنی زیادہ افسردہ ہوں، اتنی زیادہ پریشان ہوں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، میں نہیں جانتی وہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن اس خبر کو لے کے صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر رہنے والے سارے مسلمان افسردہ ہیں۔ 3 4 دن سے میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہنستے نہیں دیکھا، مسکراتے نہیں دیکھا۔ ہر شخص کے دماغ میں یہی گردش کر رہی ہے خبر کہ جب انہوں نے اس لڑکی کے ٹوٹے کیے، اس کے پیس کیے، اس کے ٹکڑے کیے، تو وہ جو اس کے پیٹ میں 7 ماہ کا بچہ تھا اس کے کیسے انہوں نے پیس کیے۔ اس لڑکی کی نند، اس کی ساس اور نند کے بیٹے نے مل کے اور لاہور سے ایک بندے کو بلا کے یہ سارا کام کروایا، اور انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ہم نے اسے نشے کی گولیاں دی ہیں، پھر اس کا جو سر ہے نا وہ ہم نے تن سے جدا کر دیا ہے۔ سر کے بعد دونوں آرام سے تسلی سے بتا رہی ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ بتا رہی ہیں، پہلے ہم نے سر الگ کیا ہے، پھر ہم نے دونوں بازو الگ کیے ہیں، پھر ہم نے دونوں ٹانگیں الگ کی ہیں، پھر اس کا درمیان والا دھڑ جو ہے اس کے ٹوٹے ٹوٹے کیے ہیں، پھر ان سارے ٹکڑوں کو ہم نے 5 الگ بوریوں میں ڈالا ہے، اور 5 الگ بوریوں میں ڈال کے ان ساری بوریوں کو الگ الگ جگہ، کوئی گندے نالے میں، کوئی نہر میں، کوئی سڑک پہ، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں اسے پھینکا ہے۔ اور اسے پھینکنے کے لیے اس لڑکے کی جو اس بیبے کا مطلب نواسا تھا، بیٹی کا بیٹا،
اس کو کہا کہ بائک کے اوپر رکھ کے جگہ جگہ پہ پھینک کے آؤ۔ ان میں سے کسی شخص کا دل نہیں لرزا، کوئی اللہ سے نہیں ڈرا، کوئی لوگوں سے نہیں ڈرا۔ پوری تسلی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، اپنے گھر میں کیا، اور سارا کچھ کرنے کے بعد سارا اس کا اپنے گھر میں ہی رکھ لیا ہے، اور اسے پھر سلنڈر کے چولہے کے اوپر رکھ کے اسے جلا کے جلایا ہے، بالکل کالا سیاہ کر دیا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ میں کہتی ہوں یہ عورت کا کون سا روپ ہے؟ یہ کون سی عورت ہے؟ اس میں کون سی فرعونیت بھری ہوئی تھی؟ کون سا اس میں غصہ تھا؟ کون سی شیطانیت تھی جس نے ایک بار بھی اس کے دل میں خیال نہیں آنے دیا کہ یہ تمہارے بیٹے کی اولاد ہے اس کے پیٹ میں؟ کسی بات کا لحاظ رکھ لو، کسی انسانیت کا نہیں ہے، کسی چیز کا رکھ لو۔ میں کہتی ہوں اب مجھے یہ بتائیں کس شخص پہ اعتبار کریں، کس پہ بھروسہ کریں؟ سب سے میٹھے رشتے تو یہی 4-5 ہوتے ہیں نا، مامے، ماسیاں، چاچیاں، چاچے، پھوپھیاں۔ یہ 4 رشتے عزیز ترین رشتے ہوتے ہیں، مطلب ماں کے بہن بھائی اور باپ کے بہن بھائی۔ ان سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہے؟ کس پہ اعتبار کریں، کس پہ بھروسہ کریں؟ بیٹیوں والوں کے تو دل لرز گئے نا، ان کی تو زمین آسمان ان کا ڈول گیا نا، وہ تو ہو گئے پریشان۔ کس پہ اعتبار کریں، کس پہ بھروسہ کریں ہم؟ یہ اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ قتل بہت سارے ہم دیکھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں، آپ دیکھتے ہیں، ہم نے خبروں میں دیکھے ہیں، ہم نے یہ موبائل پہ اس نے اس کو مار دیا، چاچی نے چاچے کو، تائے نے فلانے کو، ٹمکانے کو، ادھر ادھر کی۔ لیکن اس طرح کا واقعہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سنا کہ پہلے اس کے جسم کا ایک حصہ الگ کیا، پھر اس کا سر جلایا، پھر اسے الگ الگ۔ ان کی پلاننگ دیکھیں، انہوں نے سوچا تھا کہ ہم ایسے شاطرانہ طریقے سے اسے ماریں گے کہ دنیا کا کوئی شخص جان ہی نہیں سکے گا ہم نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، اور اس کی شکل کو ہم بے شکل کر دیں گے، کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ کون ہے، اور بعد میں کہہ دیا ہے وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، میں کہتی ہوں اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچا دیں۔ کوئی بھی شخص جیسی بھی پلاننگ کر لے، جتنے بھی شاطرانہ طریقے سے کر لے، اللہ تعالیٰ نے قتل کا چھپا نہیں رکھا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ جو کروڑوں اربوں کی جائیداد بنا کے گئے ہیں، وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گئے ہیں جو ہم نے لے کے جانا ہے؟ ہم نے بھی کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہے، ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو ہر روز کسی نہ کسی جنازے میں شرکت کیا کریں، دیکھا کریں یہ اربوں کا مالک اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے، یہ کروڑوں کا مالک، کروڑوں زمینوں جائیدادوں کا مالک اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی، اپنے باپ دادا کو یاد کر کے دیکھ لو کہ اتنی زمینیں، اتنی جائیدادیں، اتنی پراپرٹیز ہمارے لیے بنا کے گئے ہیں، ہم نے کبھی ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ ہم نے بھی دنیا سے ایسے ہی مٹ جانا ہے، ہم نے ختم ہو جانا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہ جانا۔ کس بات کی ہوس آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہاں لے کے جانا ہے اتنا پیسہ؟ اتنی لالچ کس چیز کے لیے بھری ہوئی ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو قتل کر کر کے رکھ رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ سے ڈریں، کچھ انسانوں سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہوا ہے کہ اپنے ہر عمل کا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا، تو ایسے اعمال کریں نا جس کا بدلہ دینا آپ کے لیے آسان ہو۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا برا نہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں اور انسانوں کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ تو خدا کا واسطہ ہے ایسا کچھ نہ کیا کریں۔ آپ نے پاکستان کو ان چند لوگوں نے پلیتستان بنانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ ہمیں یقین کریں شرمندگی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے باہر کہ ہم پاکستان سے ہیں۔ پاکستان جیسا ملک میں نے کہیں نہیں دیکھا، اتنی آزادیاں، اتنا خوبصورت موسم، ہر فصل، 5 دریاؤں کی سرزمین، کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں۔ پاکستان اتنا اچھا ملک ہے، پاکستان جیسا ملک پورے کائنات کے نقشے میں نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں لوگ ہیں نا، انہوں نے پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دی ہے۔ اب یہ خبر اتنی دنیا میں پھیل گیا، باہر کیا منہ دکھائیں، کس لالچ میں کہ اس کا ہسبینڈ اسے پسند کرتا تھا۔ اس کے قتل کی وجہ یہی ہے نا کہ اس کا ہسبینڈ اسے پیار کرتا تھا یا اسے ساتھ لے گیا تھا۔ اور جب بندہ اپنی بیوی کو، بچوں کو ساتھ لے جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر ظاہر ہے ادھر اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی بیوی بچوں کے سارے اخراجات جو ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے شاید وہ اتنے زیادہ پیسے نہیں بھیج سکتا ہوگا۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا تھا تو ہمارا اتنا خیال نہیں تھا رکھتا۔ کچھ اور سوچ لو، اپنے بیٹے سے بات کر لو، اس کو آپ نے ایسے کیوں کیا، اس پہ اتنا ظلم و ستم کیوں کیا؟ بس اس بات کی مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، راہ راست پہ لائے۔
اور اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اس لڑکی کے باپ کو اس کے بھائی کو صبر جمیل دے اور اسے دنیا اور آخرت میں نیست و نابود کر دے جس نے ایسا گھناؤنا جرم کیا۔ اور ہم لوگ تو یہی کہیں گے کہ بس کوئی الفاظ ہی نہیں ہیں، الفاظ ہیں ہی نہیں، جو انہوں نے کیا اس کو بیان کرنے کے الفاظ ہیں ہی نہیں، کیا کہیں، کیسے کہیں، کہاں سے شروع کریں۔ اب بس ہم ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور بیٹی کے نصیبوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، اس کی قسمت اچھی کرے، اسے اپنے گھر کا سکھ دے، اسے کہیں بھی کسی بھی بڑی آزمائش میں نہ ڈالے۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔